اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا تھا اور اس نئے چیپٹر میں ہم ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج کو پڑھ رہے تھے، اور اس دوران ہم نے سوشل چینج کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج کے مختلف موضوعات کو تفصیل سے پڑھا، اور ان موضوعات میں ہم نے سوشل چینج از دا لا آف نیچر، کریکٹرسٹکس آف چینج، ڈٹرمنٹس اور دا کازز آف چینج، اور دا رول آف ایجوکیشن ان سوشل چینج کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن ایک اکیلے فیکٹر کی حیثیت میں کس طرح سے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ سنگل ایجنٹ کسی بھی معاشرے کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہونے کے باوجود ایجوکیشن کو معاشرتی تبدیلی کا بنیادی ایلیمنٹ ثابت کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بے شمار مسائل کا شکار ہے۔ ان مسائل میں کچھ مسائل اور ان کا حل غور طلب ہے، اور حکومت اس پر کام کر بھی رہی ہے اور مزید کام کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ مسائل ہم عوام کے پیدا کرتا۔ تو یہاں ہم ان مسائل کی نہ صرف نشاندہی کریں گے، بلکہ ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کا حل بھی پیش کریں گے کہ کس طرح سے ان مسائل کو ختم کیا جا سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ٹو فولڈر پرابلمز آف ایجوکیشن اینڈ دیئر سولوشن۔ یہاں میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایز پر دا آرٹیکل 25A in the Constitution of Pakistan, it is the duty of the governing body to provide the free quality education to the age group of 5 years to 16 years. یعنی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان کے مطابق گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ 5 سال کی عمر سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی بہترین تعلیم کا انتظام کرے۔ دس از کلیئرلی ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور حکومت اپنے طور پر اس پر کام کر بھی رہی ہے کہ حکومت نے پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کی تعلیم کو فری کیا ہوا ہے، عام کیا ہوا ہے، اور ہر فرد پر اس کو لازم کیا ہے، لیکن عوام کی جانب سے بعض اوقات رسپانس کمزور، تو اس لیے کبھی کبھار حکومت کے ٹارگٹس بھی اوپر نیچے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایجوکیشن کو ہر بچے پر کمپلسری یعنی لازم قرار دیا جائے، اور اسکولوں میں اگرچہ حکومت اس پر بہت حد تک کام کر رہی ہے،
سکولوں میں انرولمنٹ 100% ہو، اور جو بچہ بھی پیدا ہو وہ 4 سال کے بعد قریبی ادارے میں انرولڈ ہو جائے۔ اس اعتبار سے حکومت یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اور اس طرح کے اور بے شمار پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام بھی حکومت کا ساتھ دے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اپنے اس آرٹیکل 25A کے تحت حکومت انفراسٹرکچر ڈیولپ تو کرتی ہے لیکن لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ سکول بنائے جاتے ہیں لیکن لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے سکولوں میں نہیں بھیجتے۔ ریموٹ ایریاز میں یہ روٹین بڑی عام ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر تعلیم کی سہولیات دستیاب نہیں، حکومت کو وہاں پر بچوں کو تعلیم کی سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ بعض جگہوں پر لڑکوں کے سکول ہیں لیکن لڑکیوں کے سکول موجود نہیں، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ کام کیا جائے۔ بعض سکولوں میں اساتذہ کرام کی کمی ہے، وہ کمی بھی دور کی جائے۔ بعض جگہوں پر سکول پرائمری یا مڈل لیول کے ہیں جبکہ وہاں پر سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری تک کے سکولوں کی ضرورت ہے، تو اس اعتبار سے سکولوں کو اپ گریڈ بھی کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب چیک اینڈ بیلنس بھی ہو تاکہ جن مقصد کے لیے ان اداروں کی تعمیر کی گئی وہ مقصد پورا ہو۔ تو حکومت اپنے آرٹیکل 25A کے تحت بہت مستعدی کے ساتھ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت مستعدی کے ساتھ، دیگر تعلیمی ادارے بہت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات دوسرے اینڈ سے وہ رسپانس نہیں ملتا جس کی توقع کی جا رہی ہوتی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کا کہ کہیں انفراسٹرکچر نہیں، اور جہاں انفراسٹرکچر ہے وہاں لوگوں کی جانب سے کچھ مناسب پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ ادارے اپنا بیسٹ نہیں دے پاتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو نہایت غور طلب ہے کہ there is no unity in the curriculum. Each institution has its own body which develop and design the curriculum. The Ministry of Education should design the curriculum and then should make sure that all the institutions should follow. You people are the student of education. آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ جائیں مختلف سکولوں کا دورہ کریں اور دیکھیں کہ کس سکول میں کیا کریکولم نافذ کیا گیا ہے طلباء کے لیے۔ وہاں جانے کے بعد آپ بالکل سرپرائز شاکڈ ہو جائیں گے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے ہر سکول نے اپنا منفرد کریکولم ڈیزائن کر رکھا ہے اور ایک سسٹم کا کریکولم دوسرے سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ حکومت اس جانب بھی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اور پلاننگز بنائی جائیں کہ تمام ادارے ایک ہی کریکولم کو فالو کریں اور کسی قسم کی ڈسپیرٹی کریکولم کے اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سکول نے اپنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے اپنا منفرد کریکولم ڈیزائن کر رکھا ہے اور وہ کریکولم دوسرے سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کا کریکولم ہی مطابقت نہیں رکھتا ہوگا تو کس طرح سے آپ تعلیم کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے تبدیلی لانا تب ہی ممکن ہے جب ہمارے پاس منظم انفراسٹرکچر ہو اور منظم انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بھی یکسانیت پر مشتمل ہو، تو تب ہی ہم ایجوکیشن کے ذریعے
معاشرتی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تعلیمی نظام اگرچہ ایک اچھا تعلیمی نظام ہے اور اس کو روز بروز بہتر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلیمی نظام کچھ مسائل کا شکار ہے۔ ان مسائل کی نشاندہی ان ٹو فولڈر پرابلمز آف ایجوکیشن اینڈ دیئر سولوشن میں کی گئی ہے، کہ نہ صرف یہاں مسائل کی نشاندہی کی جا رہی ہے بلکہ مسائل کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، education systems follow, which include the national education system that includes metric and intermediate, while the second is British education system that comprise O levels and A levels. اسی طرح سے امریکن ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس کا اپنا طریقہ کار، اس کا اپنا انتظام ہے۔ تو یہ ڈسپیرٹی ہے، یہ ڈسپیرٹی ہے کہ روٹین میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نیشنل ایجوکیشن سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہم جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں ہمیں اس اسٹیٹ کی نیشنل پالیسیز کو فالو کرنا چاہیے، جبکہ سچویشن کیا ہے کہ جو بچے اسٹیٹ کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی جانب جاتے ہیں، اور جو بچے پرائیویٹ اسکول سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو ان کا فوکس او لیولز اور اے لیولز پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں دو کلاسز ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایک طرف اپر کلاس اور دوسری طرف مڈل کلاس، اور دونوں ہی کی آبجیکٹو دوسرے سے منفرد اور مختلف ہے۔ جب تک آپ کا تعلیمی نظام ایک جیسا نہیں ہوگا معاشرے میں یکساں طور پر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اسٹیٹ کے اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ان کی ایک کلاس بن جاتی ہے، اور جو برٹش یا امریکن سسٹم سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کی ایک منفرد کلاس بن جاتی ہے، اور دونوں ہی کلاسز میں جو چینج اور سوشل چینج کی پچ، پیس یا سپیڈ ہے وہ ہمیں مختلف دکھائی دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ضروری ہے کہ جہاں کریکولم میں یکسانیت ہو وہیں ایجوکیشنل سسٹم میں بھی یکسانیت ہو، اور ضروری ہے کہ تمام ارکان نیشنل ایجوکیشنل سسٹم کو فالو کریں تاکہ کسی قسم کی ڈسپیرٹی یا ڈفرینسز یا کلاسز کریٹ نہ ہونے پائیں۔ اگر ہم ایسا کر جائیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر ہم ایسا کر جائیں تو بہت حد تک ہم اپنے مسائل پر قابو بھی پا سکتے ہیں، اور معاشرے میں تبدیلی کا جو فلو ہے وہ بھی جاری رہے گا، اور کسی قسم کی جب کلاس نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ تبدیل ہوگا، کوئی کلاس تبدیل نہیں ہوگی۔ تو سوشل چینج کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ پرانا ہے، اس میں تبدیلی اور جدیدیت لانے کی ضرورت ہے۔ بینگ اے سوشیولوجسٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے جیسے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے ویسے ویسے سلیبس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے ان کے سلیبس کو اسی اعتبار سے اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں جبکہ ہمارا سلیبس ابھی بھی قدیم اور روایتی ہے، تو اس میں جدید قسم کے موضوعات کو اور سبجیکٹس کو شامل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم جو معاشرے میں چینجنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو تبدیل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں کس ڈگری کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کون سی ڈگری زیادہ اپلیکیبل اور افیکٹو ہے، تو ہمیں اس ٹائپ کے گریجویٹس ڈیولپ کرنے چاہیے، نہ کہ اپنے گورنمنٹ جو ہے آج کل اس چیز پر بھی بہت فوکس کیے ہوئے ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو
انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کر لیں. اسی رو میں ہم نے اینول سسٹم کو کافی حد تک سیمیسٹر سسٹم پر چینج کرنے کی کوشش بھی کی ہے. نئی ڈگریز بھی متعارف کرائی ہیں تاکہ چینجنگ ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اور مارکیٹ اورینٹڈ ڈگریز جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں تاکہ نئی ڈگریز کے ساتھ نئے سسٹم کے ساتھ بچے ایک اچھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مارکیٹ میں آئیں تاکہ انہیں بے روزگاری کا سامنا نہ ہو. تو یہ بھی ضروری ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے کہ ایجوکیشن ہیز بیکم میرلی اے ٹول ٹو گیٹ دا سورس آف امپلائمنٹ، کہ ہم نے آج تعلیم کو صرف ملازمت کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تعلیم جو کہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جو لاشعور کو باشعور بناتا ہے. تعلیم کا بنیادی مقصد تو آپ کو باشعور بنانا اور آپ کے عقل و فہم و فراست میں اضافہ کرنا، جبکہ ہم نے اس کو ایک ٹول بنا دیا ہے فار سیکنگ امپلائمنٹ. تو جب ایسی صورتحال ہو کہ تعلیم کو باشعور ہونے کے بجائے ہم صرف اور صرف ملازمت کے حصول کے لیے فکس کر دیں گے تو پھر ہم اس لیول کو نہیں پہنچ پائیں گے. تعلیم کا مقصد تو ہمارے ویژن کو براڈ کرنا ہے، ہماری سوچ کو وسعت دینا ہے. تعلیم کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ ہم ملازمت ہی صرف اور صرف ملازمت ہی حاصل کریں. تو ایک یہ بھی معاشرے کی نفسیات بن چکی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کی اس نفسیات کو بدلنا چاہیے اور تعلیم کا حصول فرد کو باشعور بنانے، اس کے ویژن کو براڈ کرنے اور اس کی سوچ کو وسعت عطا کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو پرابلم ہے ہمارے ایجوکیشن اور ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ انڈیویژول پروڈیوس نہیں کر پا رہے. وہ کمیٹڈ انڈیویژول جن کا مقصد نیشنل پروگرس ہو، نیشنل ڈیولپمنٹ ہو. ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا اور میرے اکیلے سے کیسے یہ ملک ترقی کر پائے گا. تو ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی نظام جو ہے وہ اس سوچ کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ تعلیمی نظام اسٹوڈنٹ کو اس بات پر متفق کر لے، اس بات پر لے آئے کہ تعلیم کا مقصد اور تعلیم کے حصول کا مقصد معاشرے کی ترقی اور بہتری ہے. تو تب ہم اپنی تعلیمی نظام اور ایجوکیشن سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تعلیمی اداروں کا بنیادی فوکس بجائے گریجویٹ پروڈیوس کرنے کے وہ ارکان پروڈیوس کیے جائیں جو کمیٹڈ ہوں فار نیشنل گولز، فار دا نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ فار دا نیشنل پروگرس. اگر یہ چیزیں ہو جائیں، یہ ایکچولی وہ مسائل ہیں جو ہمیں تعلیمی نظام میں نظر آتے ہیں. اگر ان مسائل پر قابو پا لیا جائے اور ان مسائل کو حل کر لیا جائے تو ہمارا تعلیمی نظام ایک مثالی تعلیمی نظام ہو سکتا ہے اور اس تعلیمی نظام کی مدد سے ہم معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. شکریہ.